میں نے حضرت امام حسن عالی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید جن کے گھر میں اترا ہے ان گھر والوں کی شان کے لیے کوئی ایک آدھی آیت تھوڑی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، اور بندے کو سوچنا بھی چاہیے، اللہ کا فضل ہے کہ جس مالک نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، کفر سے بچایا۔ بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں، کیوں الجھتے ہیں آپ؟ میں پوچھتا ہوں دین کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں نبی کے گھر سے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں نبی کے گھر سے۔ ایمان کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں نبی کے گھر سے۔ تو میں نے کہا لڑتے کیوں ہو پھر اس گھر سے؟ یار جہاں سے سب کچھ ملا ہے، جہاں سے سب کچھ ملا ہے وہاں الجھنا نہیں چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک پیار کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو یہاں رکھ لیں، خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کہنے لگا ہوں، جو گھر درود کے لیے بنا ہے اس سے جھگڑا کیسا؟ جو گھر درود کے لیے بنا ہے، جو گھر درود کے لیے بنا ہے اس سے جھگڑا کیسا؟ اور اگلا جملہ کہہ دوں، جو گھر ہے ہی بیت محبت۔ میں اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور صرف سیدھا سادہ جملہ ہوگا، لیکن کلیجہ قبول کرے تو خوشی سے سبحان اللہ کہنا، بھائی نبی سے وفا اور بیت نبوت سے پڑھا۔ ہم ہیں مسلمان، اللہ کا شکر ہے، ہماری مجبوری ہے کہ جب تک نبی کے گھر کا حیا نہ ہوگا ایمان نے قریب نہیں آنا۔ مومن رہنے کے لیے محمد کے گھرانے سے وفا ضروری ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، میں ایک خدمت میں عرض کروں گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ فرما دیں میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تمہیں حکم دیتا ہوں میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ اچھا صحابہ کرام کی عظمت کے صدقے، لیکن یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بڑے دھیمے سے لہجے میں، میرا نبی خود فرما دیتا میں قریبیوں سے پیار کا حکم دیتا ہوں، حیا والوں کے لیے کافی تھا۔ عنوان کی اہمیت دیکھ، قریبی مصطفیٰ کے ہیں، پیار کرنے کا حکم نبی کے ذریعے امت کو خدا دے رہا ہے۔ محبوب آپ کہہ دیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب میرے نبی نے جب یہ آیت پڑھی تو آگے نبی پاک کے صحابہ تھے، اور میں یہ بات مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ ذہن نشین کر لیں، چشم فلک نے مصطفیٰ جیسا پیر نہیں دیکھا، صحابہ جیسے مرید نہیں دیکھے۔ اور بالکل میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، وہ آنکھیں سلامت نہ رہیں جو ان کا حیا نہ کریں جن آنکھوں کو رب نے محمد دکھانے کے لیے چنا تھا۔ جو ایمان کی حالت میں گنبد خضرا کو دیکھ لے وہ بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، تو جس نے ساری زندگی رخ یار کی تلاوت کی ہو۔ میں تمام صحابہ کرام، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ ہمیشہ اصول ہوتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے پاکستان والے اس اصول کو بہتر جانتے ہیں۔ جن دنوں میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ساتھیوں کا موج میلہ تھا، ٹیکہ ہوتا ہے نا، یار کی حکومت ہے۔ اب جب ان کی حکومت نہ رہی تو ظاہر ہے ان کے یاروں کی بھی موج نہ رہی۔ زرداری کی حکومت تھی تو زرداری صاحب کے یاروں کی بھی موج تھی، اس لیے کہ دوستوں کی حکومت ہو تو دوستوں کی موج ہوتی ہے۔ آج کل خان صاحب ہیں، ان کے دوستوں کی موج ہے، کل یہ نہیں رہیں گے، ان کے دوستوں کی موج بھی نہیں ہوگی۔ یار کی حکومت ہو تو یاروں کی بڑی موج ہوتی ہے۔ اب کبھی حیا کر کے سوچ، حکومت محمد کی ہے تو محمد کے یاروں کی موج کیوں نہیں ہوگی؟
اچھا ہمارے یہاں ایک مصیبت ہے، اور میں نے پچھلے دنوں بھی کہیں ذکر کیا تھا. میں ایک دفعہ گزر رہا تھا لاہور سے، تو کسی صاحب نے لکھا ہوا تھا، ہم وزیر اعظم جناب، پرانی بات ہے، میاں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وارڈ نمبر فلاں کا فلاں کو کوارڈینیٹر مقرر کیا. میں غبی میں ایڈا جھوٹ، وہ وزیر اعظم ہے کہ وارڈ کے کوارڈینیٹر مقرر کرتا ہے. بعد میں مجھے سمجھ آیا مسئلہ نواز شریف کا نہیں ہے، مسئلہ بندہ اپنی ویلیو بڑھانا چاہتا ہے کہ مجھے نواز شریف نے کوارڈینیٹر مقرر کیا ہے. توجہ سے سننا، چھوٹے بندے کی عادت ہوتی ہے وہ بڑے بندے کو اپنا یار شو کرتا ہے. میرا گورنر سے تعلق ہے، میرا وزیر اعظم سے تعلق ہے، میرا صدر سے ہے، وہ چاہے جانتا بھی نہ ہو، ذرا ٹیکہ جمانے کے لیے. اور اگر کسی کو بھرے مجمع میں کوئی وزیر اعظم کہہ دے یہ میرا یار ہے، صدر کہہ دے میرا یار ہے، تو اس کا ٹیکہ ہی اور ہوتا ہے. دھیان سے میرا جملہ سننا، صحابہ نہیں کہتے ہم نبی کے یار ہیں، محمد کہتے ہیں یہ میرے یار ہیں. میں یہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا صحابی کالنجوم، میرے یار، میرے ساتھی، میرے یار، میرے ساتھی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن کو نبی یار کہے کوئی غداری ہوگا جسے محمد کے یارانے کی حیا نہیں ہوتی. اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ کہتا ہوں اصحابی، میرے یار، میرے ساتھی. اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اور کان کھول کر سن لیں، جو نبی کے ساتھی ہیں، حیا والی اولاد باپ کے دوستوں کی عزت کرتی ہے، اور غیرت والا امتی محمد کے یاروں کا حیا کرتا ہے. اور میں صحابہ کرام کے والے سے ایک ہی جملہ اور کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، جن کی عظمت کو قرآن بیان کرے ان کو حاجت نہیں ہے کسی کے بیان کی. آپ چونکہ پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، میرے سمیت میں بھی، میری بیعت مہار شریف سے ہے. قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک کا مانگت ہوں، اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں. غریب نواز کے کوٹے کا مسلمان ہوں، سر سے پاؤں تک فل چشتی ہوں، اور میں ہر جگہ چھپاتا نہیں ہوں. وہ بے وقوف آدمی ہے جو ابے کا نام نہ بتائے. ہاں، نقش بندیوں کو نقش بندی ہونا مبارک، قادریوں کو قادری ہونا مبارک، چشتیوں کو چشتی ہونا مبارک، سوروردیوں کو سوروردی ہونا مبارک. بھائی روڈ جو بھی ہو، مرکز تو مدینہ طیبہ ہے. ان سب میں فیضان ان کا ہے. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی پیر صاحب کی بیعت کرتے ہیں، بعد میں خوش ہو کر بتاتے ہیں ہمیں حضرت صاحب نے بیعت کے لیے قبول کر لیا ہے، ہمیں جناب چورا شریف کے بزرگوں نے قبول کر لیا ہے، ہمیں گولڈا شریف کے بزرگوں نے. جس بزرگ کا میں کس کا نام لوں گا. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو پیر بیعت کے لیے قبول کرے تو مقدر والے ہیں، اور جن کو نبی بیعت کے لیے قبول کرے. اچھا آپ سے نا جتنے بندے آپ بیٹھے ہیں دیانتداری سے آپ سے سبحان اللہ نہیں کہے گی. پیر صاحب کی آپ بیعت کرتے ہیں، سارے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، پر جو نبی کی بیعت کرتے ہیں ذرا ان کا بھی ذکر قرآن سے سنیے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب ایک ہی جملے ایک دو اور سن لیں. صحابہ کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ. ادھر میری طرف دیکھ کر کے میری بات سننا. لوگ کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا کمزور ہے لیکن اس کو چھیڑنا نا، اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے. ریڑی لگانے والے کے اوپر اگر ایم این اے کا ہاتھ ہو تو تکڑا بندہ بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا. یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، پیچھے والا پوچھ لے گا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کو نگاہیں جھکا کے رکھ، صحابہ کو خالی ہاتھ نہ سمجھ، ان پر مصطفیٰ کا بھی ہاتھ ہے، خدا کا بھی ہاتھ ہے. وہ نبی پاک کے پاک صحابہ فوراً پوچھا یا رسول اللہ کون ہے آپ کے قریبی جن سے آپ محبت کا فرما رہے ہیں؟
کیونکہ آج کل تو لوگ بیعت تو ہوتے ہیں کہنا کم مانتے ہیں، اور صحابہ تو فرما بردار ہیں۔ آقا بتائیں، میرے پاک نبی نے نام لیا، فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، جن کے پیار کا میں تم کو فرما رہا ہوں اور رب مجھے فرما رہا ہے کہ ان کو کہہ دو، وہ ایک علی ہیں، ایک فاطمہ ہیں، ایک حسن ہیں اور ایک حسین ہیں۔ اچھا میں بالکل بڑے پیار کے ماحول میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں لڑائی جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اگر ان سے پیار دین نہ ہوتا تو خدا نبی سے مطالبہ کیوں کرواتا؟ اور اگر ان سے پیار دین نہ ہوتا تو نبی مطالبہ کیوں کرتا امت سے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، علی و زہرا، حسن و حسین سے محبت کرنا رافضیت نہیں، محمد کی سنت ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہیے، یہ سنت ہے۔ اور میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ان چاروں نفوس قدسیہ سے جتنا میرے نبی کو پیار تھا اتنا کسی اور سے نہیں تھا۔ اے خدا کے بندو، علی علی کرنا، سیدہ سیدہ کرنا، حسن حسن کرنا، حسین حسین کرنا، کوئی چلے تو جہنم میں جا جلے۔ ان کا ذکر کرنے سے گنبد خضرا میں مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، عرش پر خدا راضی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں، اور ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں ان کا آقا کے فرمان کے مطابق۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ملا علی قاری نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت امام حسن کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جن کے سید ہونے کا اعلان نبی کرے ان سے بڑا سردار کون ہوگا؟ اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو اور محبت سے بولتے۔ اور یہ جملہ خاص طور پر بزرگوں سے دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کو کندھوں پہ اٹھا کے نبی سرداری کا اعلان کرے ان کی سرداری کو کسی کمزور کندھے کی ضرورت نہیں۔ میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے غور سے سنا ہوتا تو میں نے بڑا کچھ کہا ہے۔ جن کو نبی کندھے پہ اٹھا کے اعلان کرے ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کمزور کندھے کی۔ اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھنا آپ کس پیار سے بولیں گے اور کس پیار سے سمجھیں گے۔ اگر مزہ آئے تو بولنا، وگرنہ بالکل نہ بولنا۔ میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، ارے جس کی سرداری کا خدا اعلان کرے وہ ان کی سرداری کا اعلان کرے۔ مولوی صاحب کی تعریف اس کا شاگرد کر لے تو پھولا نہیں سماتا، 10-15 لقب جڑ دیے۔ رب کہے یاسین اے سردار، اور میرا نبی کہے ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار۔ گویا سمجھ لیجئے کہ نبی کی سرداری کا اعلان خدا نے کیا، حسنین کی سرداری کا اعلان مصطفیٰ نے کیا۔ پھر آپ دیکھیں بڑے پیار سے میں خطاب اپنا شروع کر چکا، کائنات میں خدا کی پوری مخلوق میں میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں۔ اچھا اس کو میں دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں، خدا کی پوری مخلوق میں میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں۔ اچھا آقا کے حسن کی بات ہے تو ویسے بھی میرا قوالی کرنے کو جی چاہتا ہے، تو میں تکرار قول میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، خدا کے خزانے میں بھی محمد جیسا سونا کوئی نہیں۔ بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو اہل سنت کو شرک کے تانے دیتے ہیں۔ ظالمو انصاف تو کرو، جو شریک محمد نہیں مانتے وہ شریک خدا کیسے مانے؟
منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ نبی پاک کا شریک حسن، اے بھائی جان بند کر دے، ان کوئی نقابت دے میں کشمیر آزاد ہونے لگا ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، نبی پاک کے محاسن کا شریک ہی کوئی نہیں۔ جملہ کسی کو بہت زیادہ نہ چبھے، لیکن میں محبت کی دنیا میں کہنے لگا ہوں، ہم پہ شرک کا الزام لگا کے شیطان کی طرح جھوٹے نہ بنو۔ جو محمد جیسا نہیں مانتے وہ خدا جیسا کیسے مانتے؟ مصطفیٰ نے شرک کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دیں، کہا تکو مجھے تکو، ہے کوئی مجھ جیسا؟ کوئی نہیں۔ تو کہا مجھ جیسا کوئی نہیں تو جس نے مجھے بنایا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے موضوع آپ کا امام حسن ہے اور آپ ادھر، میں نے کہا نہیں، امام حسن بھی تو ادھر سے ہی آئے ہیں نا، کوئی باہر سے تھوڑے ہیں۔ میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جس بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ادھر ادھر نہ دیکھنا وگرنہ تقریر قضا ہو جائے گی۔ میرے پاک نبی جیسا حسین کوئی نہیں۔ میں دوبارہ جملہ پھر کہہ رہا ہوں، میرے پاک نبی جیسا حسین کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کہنا چاہتا ہوں جس جیسا حسین کوئی نہیں، اس کے حسن کے ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ دو حوالے حدیث کے دینا چاہتا ہوں اور دو حوالے بزرگوں کے، تاکہ میری بات کو تقویت ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بڑا اچھا خواب ہے، اللہ بیٹا دے گا زہرا کو، آئے گا تیری گود میں۔ امام حسن آ گئے، پھر امام حسین کی مرتبہ بھی اسی طرح کا خواب دیکھا، امام حسین آ گئے، آپ کے جسم کا حصہ آئے بعد میں ہیں۔ یہ پہلے دکھایا دیا گیا کہ حسن بھی جسم مصطفیٰ کا حصہ، حسین بھی جسم مصطفیٰ کا حصہ۔ اب تھوڑا سا اور آگے آئیے، حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا حاضر بارگاہ رسالت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن ہے یہ حسین ہے، ان کو اپنی وراثت سے کچھ عطا کریں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اما حسن فلہو ہیبتی و سودتی، حسن کو میں اپنا روب دیتا ہوں، حسن کو میں اپنی سرداری دیتا ہوں۔ میرے جملے پر غور کرنا، کوئی ترجمے میں ڈنڈی نہ مارے، ہیبتن نہیں کہا، ہیبتی۔ وجود حسن کا ہوگا، روب محمد کا ہوگا، وجود حسن کا ہوگا، سرداری محمد کی ہوگی۔ وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، وجود حسین کا ہوگا، جرت میری ہوگی۔ وجود حسین کا ہوگا اور جود و عطا میرا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ حسن بھی نبی کے جسم کا حصہ، حسین بھی نبی کے جسم کا حصہ۔ ارے حسن میں بھی ہیبت مصطفیٰ والی، حسن میں بھی سرداری مصطفیٰ والی، حسین میں بھی جرت مصطفیٰ والی، حسین میں بھی بہادری مصطفیٰ والی۔ ظالم ان کو ان سے جدا کر کے نہ دیکھ، ان میں محمد دیکھ۔ اصل میں جتنا کسی کی قوت سماعت ہوتی ہے اتنا ہی داد دے سکتا ہے۔ میں کوئی بازار سے جملے نہیں لاتا، نہ کان پہ ہاتھ رکھ کے نہ کسی سے خرید کے لاتا ہوں، میں ذمہ وار ہوں اپنے جملوں کا۔ اور آئیے ذرا آپ دو بزرگوں کا حوالہ دے دوں تاکہ چاں چاں اور ٹاں ٹاں کوئی نہ کر سکے۔
اشیت اللمات شرح مشکات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ان کی تحقیقات کو ماننے والے کو سنی کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں حضور کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو محمد کہتے ہیں۔ یا اللہ جو نبی کی جوڑی پہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکا، اسے ہدایت دے کے وہ کہے۔ پتہ نہیں آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ کوئی ہمارے بچوں کی تعریف کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ کالے کلوٹے ہی بچے کیوں نہ ہوں، اور شہزادے محمد کے ہوں اور ہوں بھی حسن و حسین، تو ان پہ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ اے اللہ کے بندے پھر سنو توجہ سے، وجود محمد کو رب نے دو حصے ہیں وجود محمد کے، ایک ہے حسن ایک ہے حسین۔ اوے حسن بھی وجود محمد، حسین بھی وجود محمد۔ اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگا کے دیکھ، تجھے حسن میں بھی محمد کے جلوے نظر آئیں گے، حسین میں بھی محمد کے جلوے نظر آئیں گے۔ آئیے ذرا امام اہل سنت، امام غیرت، امام وفا، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، تھی جلوہ گاہ اس کی ذات حسنین، تمثیل نے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ یہ ہے میرا امام احمد رضا، تسی نہیں بولے، یہ ہے کشتہ عشق اہل بیت۔ وہ کہتے ہیں لوگوں حسن بھی محمد سے بنا ہے، حسین بھی محمد سے بنا ہے، مجھے کہنے دیجئے، ارے جود مصطفیٰ والا، جرت مصطفیٰ والی، روب مصطفیٰ والا، سرداری مصطفیٰ والی، خون مصطفیٰ والا، حسن مصطفیٰ والا، رنگت مصطفیٰ والی، زلفیں مصطفیٰ والی، ابرو مصطفیٰ والے، سیرت مصطفیٰ والی، صورت مصطفیٰ والی، خوشبو مصطفیٰ والی، رنگت مصطفیٰ والی۔ زمانے نے دیکھا ایک کو حسن کہہ دیا دوسرے کو حسین کہہ دیا۔ اور حضرت سیدنا امام حسن، میں رکا اس لیے ہوں ذرا آپ کا چہرہ بھی، اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محسوس نہیں کرنا، ہم سارے سنی لوگ ہیں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، پیار سے آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا میں حسنین دا نام لوانا جدے متھے تے وٹ پوئے، میں نے اپنا نہیں لگتا، بڑا کوڑا بندہ ہے ہو جڑا انہاں ناماں تے بھی چہرے تے خوشی نہ لے آوے۔ لو میں ایک منٹ میں اے علاج کرنا جانا نا، جنہ دا نا آوے تے نبی دے چہرہ کھل اٹھے جی، خدا دا واسطہ جے ہوئے جہنمی قسم دے منہ نہ رکھو اپنے نال، چہرے تو پتہ لگے جنتی لوگ ہو، تے نالے جنت دے مالکاں نال خوش نہیں ہونا تے جنت دے کی لین جانا جے پھر۔ اے جڑا بندہ اے حسنین دی عظمت بیٹھے، میں نے لگتا ہے لوڈ شیڈنگ دی پیداوار ہے، حد ہو گئی یار۔ میں کسی دیوبندی وہابی شیعہ سنی کا پھڈا نہیں کر رہا، میں تو محمد کے بچوں کا میراثی بنا ہوا ہوں، تم نے سمجھا ہی کیا ہے؟ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ دور نہ شمر کا ہے نہ یزید کا ہے، یہ محمد کے حسین کا ہے، اور یہ امام حسن کا دور ہے۔ میری تقریر کا مقصد کوئی جھگڑا نہیں، میری تقریر کا مقصد کوئی فساد نہیں، میں کسی اور کو مخاطب کر رہا ہوں، بس میں مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہوں اگر اسلام میں رہنا ہے تو حسن حسن کرنا پڑے گی۔ اور امام حسن کے حوالے سے میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، اور میرا شبیر جان صاحب آپ تو خیر ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور آج کی محفل کے دائی بھی ہیں، تو میرا یہ جملہ سن لیں آپ سارے، اسے محفوظ کر لیں، اور اللہ کی قسم اگر طبیعت اچھی ہو
اگر آپ کی مسجد کے چھت کو لگنے کو جی نہ چاہے میں خطابت چھوڑ دوں گا. حسن کے والے سے اتنا ہی کہوں گا, زہرا کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں. اب پتا چلے نا, پتا چلے اپنے بچوں کی خوشی پہ تو ہر کچھ بولتا ہے, زہرا کی خوشی پہ کون کون بولتا ہے. حضرت سیدہ زہرا پاک کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں. اور میرا اگلا جملہ سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا, ارے حسین سے بڑے کو حسن کہتے ہیں. زہرا پاک کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں. اچھا ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں, ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ نکاح جو عرش پہ خدا نے کیا, فرش پہ مصطفیٰ نے کیا, اس جوڑے کی گود کی پہلی بہار کو حسن کہتے ہیں. نام تو اوروں کے بچوں کے بھی ہوتے ہیں. حسن پاک پیدا ہوئے صاحب شرف المصطفیٰ. سعد نشاپوری نے یہ روایت نقل کی ہے, رب کائنات نے فرمایا جبرائیل یا اللہ کیا آرڈر ہے؟ فرمایا ولد محمد ابن, محمد کا بیٹا پیدا ہوا ہے. یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا جانا مبارکباد دے, مبارکباد دے. انہیں جا کے کہو اللہ فرماتا ہے مبارک ہو حسن کی, بیٹے کی مبارک ہو. اچھا یا اللہ مبارک دوں, اور ان کو کہو ان کا نام حسن رکھ دو. اچھا ادھر میری طرف دیکھنا, میری طرف دیکھنا. حسن لکھ دیں, زبر زیر نہ لگائیں. آپ 5ویں کے بچے سے پوچھیں بیٹا کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہے گا حسن لکھا ہوا ہے. آپ کہیں گے نہیں بیٹا میں نے تو حسن لکھا ہے. بیٹا آپ سے پوچھے گا بابا حسن اور حسن تو ایک ہی ہے. سارا حسن حسن ہے. میں تقریر اپنے ذوق نال کردا پیا, تواڈے جو میں کئیاں نو غیر حاضر وینا مینوں تقریر بھول جاندی ہے. اب او آکھے گا ابا یہ تے بالکل حسن ہے. انہیں کہا پتر حسن تے حسنی تے حسن ہے, تے حسن حسن ہے. اچھا حسین پاک علماء بیٹھے ہیں, یا تصغیر کی ہے, یا تصغیر والی نکال لیں, ہا سین نون. حسن کے تینوں لفظ ادھر بھی ہیں, حسن کے تینوں لفظ حسن میں بھی ہیں. تو یہ تینوں لفظ نام خدا نے مصطفیٰ سے رکھوائے. حسن کے تینوں لفظ ہیں. تیرا میرا نام رکھا ہوا تو غلط ہو سکتا ہے, لیکن جو رب نام رکھوائے اور نبی رکھے یہ سارے حسن کے نام ہیں. فرمایا تیری مت ماری گئی, بیٹے محمد کے ہوں گے تو حسن کہیں اور ہوگا. ایک جملہ مجھے اور کہنے دیں, ایک جملہ مجھے اور کہنے دیں, اور پھر آپ علی حق بھی سارے نعرے لگائیں. میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. میں علی حق سے کیوں جلوں, میں نے تو باقاعدہ کلمہ پڑھا ہوا ہے. میں قانونی بھی شرعی بھی ہر حوالے سے مسلمان ہوں, میں کیوں علی سے جلوں گا. لیکن ادھر سنیے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں, حسن بھی حسن ہے. قبلہ دعا دیں گے اس جملے پر. حسن بھی حسن ہے, حسین بھی حسن ہے. اے جڑے تسی لوگ نا اللہ دا واسطہ جے ایک واری بالکل سیدھے ہو جاؤ. اے جنہ بچوں دا پڑھن دا روڈ نہ ہوتا استاد پڑھا ہے نہ کرو. اے میرے وال تک ذرا, حسن بھی حسن ہے, حسین بھی حسن ہے, اور حسن کا باپ علی ہے. بندے دا پتر بن اپنی اوقات وچ رہے, جدے بال حسنین ہون تے گھر والی زہرا ہوئے, او کیوں نہ مولا مرتضی ہوئے.
اور سیدہ یوں لے کر نا لوری دیتی ہیں اور اچھالتی، پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ شبہم بن نبی، شبہم بن نبی. میں دا ترجمہ کرنے لگا، میرے بابا دی تصویر، میرے بابا دی تصویر، میرے بابا دی تصویر. اچھی آواز نال بولو، میرے بابا دی تصویر، میرے بابا دی تصویر، میرے بابا دی تصویر. میں ایک جملہ آکھن لگا، بھائی جی ذرا غور نال سنیا جے زہرا دی گود وچ حسن بابا دی تصویر ہے، قبلہ پتہ نہیں جدوں اے حسن جوانی چڑھیا ہونا ہے. حق دی ٹھنڈک دل دا چاہے، حق دی ٹھنڈک دل دا چاہے، حق دی ٹھنڈک دل دا چاہے. اور حضرت مولا مرتضیٰ کہا کرتے تھے، جس نے سر سے لے کر سینے تک نبی کی تصویر دیکھنی ہو میرا حسن دیکھے، جس نے سینے سے لے کر قدموں تک نبی کی تصویر دیکھنی ہو میرا حسین دیکھے. ادھر میری طرف جملہ سننا توجہ سے. اب بھائی جی جنہ دے حسن دے ہو کے علی دے وے، توڑے کو سبحان اللہ نہیں آ کے گئی. اب مولویاں دی ضرورت نہیں انہوں نے حسن پاک اور حسین پاک کے لیے خطبے دینا، یہ مولوی کی اپنی ایمانی مجبوری تو ہو سکتی ہے، ان کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جن کی عظمت پہ خطبے نبی الانبیاء اور امام الاولیاء دیں. اور بھائی پھر سنو مولا علی فرمائیں، سر سے سینے تک میرا حسن نبی کی تصویر، حسین سینے سے لے کر قدموں تک میرے نبی کی تصویر. اور میں البدایہ والنہایہ کو پڑھ رہا تھا، ابن کثیر کہتا ہے کانا جسد الحسین یشبہ جسد رسول اللہ. اور صرف ناف سے یہاں تک نہیں بلکہ سارا حسین محمد کی تصویر تھا.